عادل صاحب آپ کی طرف آؤں گی. جس طرح سے نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملک کا جو حال ہو گیا ہے 10 دفعہ سوچتا ہوں کیسے دوبارہ ڈگر پر لائیں گے، اور پاکستان تو بار بار غلطیوں کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے. تو کیا دیکھیں جس طرح سے انہوں نے کہا کہ ملک کیسے چلے گا، اور آئے روز جب پرائم منسٹر کو گھر بھیج دیا جائے گا، کیا صرف اور صرف پرائم منسٹر کا 5 سال پورے کرنا ہی کامیابی کی نشانی ہے؟ دیکھیں پچھلی 1.5 دہائی میں اگر ہم دیکھیں کہ 2 پرائم منسٹر جو گھر گئے، ان کو گھر بھجوانے میں کس کا کردار تھا؟ اس میں ایک میں تو خود میاں صاحب پٹیشنر بن کے گئے، اور اسی دور میں جو صدر تھے ان کے خلاف کالا کوٹ پہن کے سپریم کورٹ گئے. اس کے بعد 2022 میں جو تبدیلی آئی، اس تبدیلی میں بھی جس کا یہ کریڈٹ لیتے ہیں کہ ایک آئینی طریقے سے ہم نے ایک حکومت کو گھر بھیجا، اس کے ذمہ دار بھی یہ خود ہیں، اور خود جس چیز کا شکوہ کر رہے ہیں کہ جی مجھے گھر بھجوا دیا گیا، وہ تو آپ کی حکومت تو رہی، آپ تو بحیثیت پرائم منسٹر اترے، اور آپ ہی کی جماعت کے وہی لوگ، وہی کابینہ جو ہے وہ مسند اقتدار پہ تھے. تو آپ کی یعنی پارٹی میں کوئی ایسا قابل شخص نہیں تھا کہ جو معاملات آپ نے چھوڑے اس کے بعد وہ ان کو کنٹینیو کر سکتا. پھر اس کے بعد آپ ہی کی پارٹی کی حکومت آئی، تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ شکوہ کیا کر رہے ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آج جب وہ ملک کو معاشی مسائل سے حل کرنے کی جب بات ہو رہی ہے، اور آج جب وہ سیالکوٹ میں چیمبر آف کامرس میں ان کے اراکین سے خطاب کر رہے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی جو باڈی لینگویج ہے، ان کا جو جیسچر ہے، ان کا جو کانفیڈنس ہے، وہ ایسے ہی لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ایک آنے والے پرائم منسٹر کے طور پہ بات کر رہے ہیں، اور وہ اس طرح کی آڈینس سے بات کر رہے ہیں جو کہ ملک میں بزنس کے حوالے سے، ملک میں سرمایہ کاری کے حوالے سے بڑی اہمیت کی حامل ہے. لیکن وہ اس آڈینس سے بات کیا کر رہے ہیں؟ وہ آڈینس جاننا یہ چاہتی تھی، وہ جو سرمایہ کار سیالکوٹ کا تھا وہ جاننا یہ چاہتا تھا کہ میاں صاحب ملک کو اس معاشی بھنور سے، اس معاشی مشکل سے نکالیں گے کیسے. لیکن میاں صاحب ان سے سوال یہ کر رہے تھے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ مجھے کیوں نکالا، یا مجھے 2 مرتبہ جیل میں کیوں ڈالا. تو یہ تو وہ فورم تھا، یہ وہ وقت تھا، یہ وہ موقع آ چکا ہے. اس کے علاوہ اور کون سا موقع ہوگا کہ جب آپ اپنا معاشی پلان سامنے رکھیں؟ وہ تو 21 اکتوبر کو تو ہم نہیں دیکھ سکے، اس کے بعد کوئی ایسا خاطر خواہ بڑا کوئی گیدرنگ بھی نہیں ہوئی، لیکن یہ وہ پلیٹ فارم تھا جس میں متعلقہ آڈینس آپ کے سامنے بیٹھی تھی، اس میں آپ یہ بات کرتے اور بتاتے کہ اس ملک کو معاشی مشکل سے کیسے نکالنا ہے. لیکن ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ 90 کی دہائی سے نکل ہی نہیں پا رہی. بار بار 90 کی دہائی کے تذکرے ہو رہے ہیں، 97 98 کے تذکرے ہو رہے ہیں. ہم 2024 میں آنے والے ہیں، اور 2024 کے جو چیلنجز ہیں وہ اتنے بڑے ہیں کہ ان سے نمٹنے کی بظاہر صلاحیت ہماری سیاسی قیادت میں نظر ہی نہیں آتی. اگر صلاحیت ہوتی تو آج کم از کم اس آڈینس کے سامنے بیٹھ کے، اس فورم پہ بیٹھ کے تو وہ کم از کم معیشت کی بات کر لیتے، آنے والے وقت کی بات کر لیتے. اب 2017 کی باتیں سن کے، یا 1998 کی باتیں سن کے ہی ہم نے جینا ہے، یا اس وقت جو عام آدمی اس وقت مشکل معاشی حالات اس چکی میں پس رہا ہے اس کو لیڈرشپ نے نکالنا ہے. لیکن لیڈرشپ تو ماضی سے ہی نہیں نکل پا رہی. لیکن اس سچویشن میں ایک بات بڑی باعث اطمینان ہے، وہ یہ ہے کہ شکر ہے کہ ہماری جو ریاستی ادارے ہیں، جو ہمارے وہ ادارے جنہوں نے اس معاملے کو ٹیک اپ کر لیا، SIFC کی صورت میں بہت سے معاشی اقدامات ایسے ہیں جو کہ باقاعدہ سٹریم لائن ہو گئی ہیں چیزیں. اگر خدا نہ خواستہ وہ ایسے نہ ہوئے ہوتے تو جس طرح کی باتیں ہماری سیاسی قیادت آج کل کر رہی ہے، تو آپ خود سوچیں کہ آنے والے دنوں میں سچویشن کیا ہوتی. تو آج تو ان کو سرمایہ کاری سے متعلق بات کرنی چاہیے تھی، ان کو بتانا چاہیے تھا کہ وہ کیا ایسا ماحول بنانے جا رہے ہیں جس میں سامنے بیٹھے جو تاجر ہیں وہ خوش ہوتے، اور وہ سرمایہ مستقبل میں مزید سرمایہ کاری کرنے کے حوالے سے کوئی اسٹریٹجی، کوئی حکمت عملی اس پہ بات ہوتی. لیکن ہماری سیاسی قیادت اپنے منشور اور لائحہ عمل کی بجائے وہ ماضی سے نہیں نکل پا رہی، جو تشویشناک بات ہے. ماضی سے نہیں نکل پا رہی.